پس منظر کے حوالے سے صرف اتنا بتا دوں، عرض کروں کہ ابھی علامہ اقبال کو پیدا ہونے میں 3 دن مزید ہیں۔ یہی دعا کرتے ہیں کہ ملت کے لیے ایک انتہائی فائدہ مند، انتہائی مفید بچہ پیدا ہو۔ اب میں عنوان کے سلسلے میں 3 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک پیشہ ور مقرر نہیں ہوں جس کی وجہ سے میری گفتگو میں ترتیب ہو، لیکن دل کی بات ہوتی ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتی ہے، تو اس امید پر میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں۔ میں 3 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں کہی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو شہ ملتا ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ جب ان کی فیور کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں، اپنے والدین کو بلیک میل کر جاتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں فلاں مقرر نے، فلاں سر نے ہماری حمایت میں ایک ایسی بات کہہ ڈالی ہے، آپ اس پر عمل کریں، پھر آپ کو پریشان کر جاتے ہیں۔ تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی وہ ایسی باتیں بتانا چاہوں گا جو بچوں کے موجودگی میں مناسب نہیں ہوتی ہیں، کہ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے ٹیچرز، ہم والدین کے خیال میں ہمارے اندر اپنے بچوں کے ٹیچرز کے لیے کتنا احترام ہے۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ مستقبل میں کس درجے تک پہنچ جا سکتا ہے۔ خصوصاً پرائیویٹ سکول کے اندر والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم فیس پے کرتے ہیں تو زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں، ہم فیس پے کرتے ہیں تو فرض بنتا ہے سکول کو یا ٹیچرز کو ہمارے بچوں کو پڑھائیں، یعنی ایک قسم کا احسان جتاتے ہیں۔ میرے نظر میں یہ ایک غیر ضروری اور نامعقول عمل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں پر مرد حضرات ہیں ان کو معلوم ہے بہتر طریقے سے، کہ ایک عام آدمی بازار میں روزانہ 3-4 کپ چائے پیتا ہے، 3-4 کپ چائے پیتا ہے، مہمانوں کے علاوہ۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 100-120 روپے بنتے ہیں۔ اب ہم راؤنڈ فگر میں 100 روپے لیتے ہیں، تو منتھلی اگر آپ دیکھیں تو 3000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ 3000 روپے ہم اپنے ایک بچے کو فیس کتنا دیتے ہیں؟ 1000 یا 1500، اور احسان جتاتے ہیں کہ ہم سکول کو فیس دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم میں سے کسی مرد نے، کسی باپ نے کسی ہوٹل والے سے یہ کہے کہ بھائی میں آپ سے ماہانہ 3000 کی چائے پی لیتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہاں سے پھر جواب بھی ایسی آنی ہوتی ہے۔ اس جواب کی ڈر سے ہم ہوٹل والے پر احسان نہیں جتاتے ہیں، لیکن سکول کے ٹیچر پر احسان جتاتے ہیں۔ کہ نگر میں جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، جہاں تک میرا مشاہدہ بنتا ہے۔ کراچی میں 1999 میں غالباً ایک سکول میں پڑھانے کا موقع ملا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سکول میں جب میں پڑھا رہا ہوتا تھا تو حیران رہ گیا کہ ایک بڑی اسٹینڈرڈ سکول تھی، بچوں سے فیس لی جاتی تھی، 1999 کی بات ہے، 2000 روپے فیس، جبکہ میں نیا ٹیچر تھا، میری تنخواہ 1800 ہوتی تھی۔ یعنی ایک طالب علم کی فیس بھی ایک ٹیچر کی تنخواہ نہیں بنتی تھی۔ اب اس سے امیجن کریں، وہ ہیں وہاں احسان کر سکتے ہیں، وہاں کے والدین اداروں پر، سکول پر احسان کر سکتے ہیں کہ ہم فیس پے کرتے ہیں، لیکن یہی خیال ہمارے یہاں لوگوں کے دماغ میں آ جائے تو بڑا ناانصافی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عموماً یہ ہوتا ہے، یہ ایک آزمودہ چیز ہے، کسی کتابی بات میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں، آزمودہ جو میں نے خود اس پر پریکٹیکل کیا ہے۔ ایک سکول میں کمیٹی میں ہوتا تھا، جب ہم والدین سے کہتے تھے آپ اپنے بچوں پر خیال رکھیں، نظر رکھیں، تو سامنے سے جواب آتا تھا کہ ہم ان پڑھ ہیں۔ تو یہاں معاملہ
تعلیم یافتہ ہونے اور ان پڑھ ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا بچوں کی تربیت کے دوران. یہاں کار فرما ہے, یہاں انوالو ہے شعور کا. ضروری نہیں ہے تعلیم یافتہ باشعور بھی ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان پڑھ بے شعور بھی ہو. شعور مشترکہ خدا کی طرف سے تمام اپنے بندگان کو عطا کیا ہوا نعمت ہوتا ہے. یہاں اب تعلیم کیا ہوتا ہے؟ تعلیم انسان کی اپنی اکتسابی عمل ہے. اس نے ایک کوشش سے حاصل کی ہوئی چیز ہوتی ہے, لیکن شعور خدا کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے. اب اس شعور کے حوالے سے ہم تنہائی میں کبھی غور نہیں کرتے ہیں. جب ہم اپنے روزمرہ کی جو مصروفیات ہوتی ہیں ان میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر, 5 منٹ نکال کر ہم غور کریں تو بہت کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. عموماً ہم سمجھتے ہیں والدین بچوں کی تربیت میں کہ جتنا اچھا پلائیں, جتنا اچھا پہنائیں, جتنا اچھا کھلائیں, یہی اس کو ہم نے تربیت سمجھا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فرض کریں میرے پڑوس میں ایک صاحب ثروت شخص ہے, وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے انداز میں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پہناتا ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. کیا میرے پاس بچوں کی تربیت کا کوئی حق نہیں ہے یا فرض نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. والدین کا سب سے بنیادی فرض, کیونکہ بچوں کی جو مستقبل جو ہوتی ہے وہ والدین کے پاس امانت ہوتی ہے. جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے والدین کے اوپر, وہ اپنے بچوں کا اعتماد, یعنی کانفیڈنس بلڈنگ, اعتماد کی تعمیر. وہ کتنا پر اعتماد ہو, بہت آسان معاملہ ہوتا ہے. ہمیں چھوٹی سی کام کے لیے بڑے لوازمات کے خیال میں رہتے ہیں, حالانکہ چھوٹی چھوٹی اسٹیپس ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے مرحلے ہوتے ہیں جس سے ہم بڑے بڑے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اب جب آپ کا بچہ, خصوصاً میں ایسے والدین سے گزارش کروں گا جو عموماً یہ شاکی ہوتے ہیں کہ ہم ان پڑھ ہیں, یہ شعور سے آپ کام لے لیں. اپنے بچوں کو صرف اتنا کہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی وہ کامیابی یا کوئی بھی کام کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا ہے کہ بچے کی اپنی حیثیت سے اوپر ہوتی ہے. ہم انہیں سے کام کرتے ہیں. اب 5 سال کا بچہ ہوتا ہے, وہ دسترخوان اٹھا تو سکتا ہے, بہت بڑا اچیومنٹ ہے, یہ معمولی نہیں ہے. اب اس سے ہم برتن اٹھوائیں, آپ اس کی امید رکھیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اتنا آپ کر سکتے ہیں یہاں پر کہ اسکول کے ٹیچرز اپنے بچوں کو, میرا زیادہ تر یہ اسکول انتظامیہ مخاطب نہیں ہے, والدین مخاطب ہیں. یہاں ہوم ورک اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو. کلاس ورک, ہوم ورک وہی ہوتا ہے جو کلاس ورک ہوتا ہے وہ ہوم ورک ہوتا ہے. اتنا تو سب کو معلوم ہوتا ہے. اس طرح یہ ٹک ہوتا ہے وہ درست ہے, جو کراس ہوتا ہے وہ غلط ہے. اس کے لیے کسی PhD ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ صرف یہ دیکھیں وقتاً فوقتاً اپنے چھوٹے بچوں, جہاں 7 سال سے 10 سال کے بچے ہوتے ہیں, خصوصاً یہاں آپ زیادہ کام کر سکتی ہیں. یہاں صرف یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے کاپی کے اندر اگر ٹک ہے تو آپ اپنے انداز میں اس کی اپریشیٹ کریں, اس کی تعریف کریں. یہ تو کر سکتے ہیں نا. گھر میں انڈا ہوتا ہے, بچہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا, اس کے انعام میں یہ آپ انڈا لے لیں. کوئی سیب بھی ہو سکتا ہے, اخروٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا کام, یہ آزمودہ ہے. کیونکہ پرائمری اسکول اکبر آباد میں ہم نے خواتین پر اس پر کام کیا جو ان پڑھ کہتی تھی. ایک زمانے میں وہ اسکول ہوتی تھی تقریباً شینبر میں 8-9 گورنمنٹ پرائمری اسکولوں میں سے سب سے نچلی ہوتی تھی. آج وہ تیسری پوزیشن میں. تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے, وہی ان پڑھ ماؤں کی وجہ سے ہے, لیکن باشعور ہیں. ہمیں اپنے شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے. جب اسکول والے فیس بڑھاتے ہیں تو ہمیں شکایت ہوتی ہے. یہ آپ طے کریں. جب بھی میں عموماً مختلف اسکولوں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ فیس بڑھا دیں. اس کا مطلب نہیں ہے میں کوئی صاحب ثروت آدمی ہوں, لیکن ایک ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے. جب میری چائے کے لیے 3000 ضرورت پڑتی ہے تو میرے بچوں کی مستقبل کے لیے کتنی ضرورت ہوگی. چاہے ٹیچرز کی کوئی گھر نہیں ہوتا ہے. ہم عموماً دوسرے افراد سے فرشتہ صفت اعمال کی توقع رکھتے ہیں.
ऐसे समझते हैं कि उनका कोई पेट नहीं होता है, पत्थर होता है। तो जब भी इस किस्म का स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन होता है, भरपूर हमें ताउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जितने भी वालिदैन हैं और बच्चों की मुनासिबत से देखा जाए तो वो सारे वालिदैन यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि जितने वालिदैन यहाँ हैं आप खुशकिस्मत हैं, आपका ये कदम भी आपके बच्चों की मुस्तक़बिल के लिए बड़ा समरावर होगा। जब भी स्कूल इंतज़ामिया कोई मतलब प्रोग्राम रखती है तो ऐसे मतलब ख्याल में या ऐसे मतलब तुरंत में आगे नहीं रखती है, बड़ी ज़रूरत महसूस करती है। आज इतवार के दिन उनके घर में भी मसरूफियात होती थी, लेकिन आज प्रोग्राम रखा है तो इसका मतलब है बहुत सेंसिटिव मामला होता है। तो इन मामलों में हमें उनकी भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। तो आखिर में मैं अपने गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।